الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم ہماری اس کتاب قرآن مجید کے ایک حکم کو مانتے ہو اور دوسرے حکم کا انکار کرتے ہو تو تمہاری سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن تمہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اسلام میں جزوی اطاعت کی مطلقاً گنجائش نہیں ہے، اس کا مطالبہ کلی اطاعت ہے۔ اس ضمن میں ہم متعدد بار آپ کو یہ باور کروا چکے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں داخلہ جزوی طور پر نہیں ہے کہ کچھ احکام پر عمل اور کچھ احکام پر عمل کرنے سے انکار و اعراض، سرتابی اور سرکشی، بلکہ اس کا مطالبہ کلی اطاعت ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر ہمیں یہ باور کروایا ہے کہ آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم ہماری کتاب اس قرآن مجید کے کسی ایک حکم کو مانتے ہو اور دوسرے حکم کا انکار کرتے ہو تو تمہاری سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن تمہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ جو وعید ہے کہ کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، اسی کے ڈانڈے در حقیقت منافقت سے جڑ جاتے ہیں۔ یہی دو عملی ہے، دو رنگی ہے، دو رخا کردار ہے، جبکہ اللہ کو یک رنگی درکار ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، بس تم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ بار بار ایسے الٹیمیٹم اللہ کی طرف سے باور کروائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام نظاموں پر محیط اسلام کو بالادست کر دو اور اسی کے مطابق زندگی کے تمام نظام آئے، ریاست میں بھی اسلام کو بالفعل قائم اور نافذ کر کے دنیا کو دکھا دو کہ یہ وہ اسلام ہے جس کی بنیاد پر ایک اسٹیٹ مارز وجود میں آئی ہے، جس نے اس دین کو عمل میں لا کر اپنے عدل و انصاف سے، اپنے اصلاحی پروگراموں سے، اپنے حسن انتظام سے، اپنے امن سے، اپنے باشندوں کی فلاح و بہبود سے، اپنے حکمرانوں کی نیک سیرت سے، اپنی سان داخلی سیاست سے، اپنی راسبازانہ خارجی پالیسی سے، اپنی شریفانہ جنگ سے اور اپنی وفادارانہ صلح سے ساری دنیا کے سامنے اس بات کی شہادت دے دی ہے کہ جس دین نے اس اسٹیٹ کو جنم دیا ہے وہی در حقیقت انسانی فلاح کا ضامن ہے، اور اسی کی پیروی میں پوری نوع انسانی کی بھلائی ہے۔ دنیا کو یہ باور کروانے کا ہمیں موقع مل جائے کہ مسلمان کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو جھوٹ بول سکتا ہو، خیانت کر سکتا ہو، دھوکہ دے سکتا ہو، قول و اقرار سے پھر سکتا ہو، چوری اور ڈاکہ زنی کر سکتا ہو، دنگا و فساد کر سکتا ہو، بے غیرتی اور بے حیائی کے سارے کام کر سکتا ہو، اور ان سب بد اخلاقیوں میں اس کا اوس کسی کافر قوم سے کم نہ ہو۔ ان تمام مغالطوں کو ختم کر دو، اپنی زندگی اسلام کے تابع کر دو۔ یہی ہماری زندگی کا عین مقصد وجود ہے، جسے ہم نے پورا نہ کیا تو گویا ہم نے اپنی پوری کی پوری زندگی عقارت گنوا دی، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط،
کیا ایمان والو اللہ کی خاطر اٹھنے والے اور ٹھیک ٹھیک حق اور راستی کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا بلکہ ایک تاکیدی حکم تھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر اس دنیا میں ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اس کو چھپا جائے۔ پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس فرض کو انجام نہ دینے کا نتیجہ کیا تھا۔ ہم سے پہلے اس گواہی کے کٹہرے میں یہودی کھڑے کیے گئے تھے، مگر انہوں نے کچھ تو حق کو چھپایا اور کچھ حق کے خلاف گواہی دی، اور فی الجملہ حق کے نہیں بلکہ باطل کے گواہ بن کر رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ددکار دیا اور ان پر وہ پھٹکار پڑی جس کا ذکر سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 61 میں بیان ہوتا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گر کر رہ گئے۔ برادران اسلام، ذرا غور کیجئے کہ کہیں ہمارا حال بھی یہی تو نہیں؟ کہ کہیں ہمارا حال بھی یہ تو نہیں کہ نیکی اور بدی کا شعور ختم ہو رہا ہو، ہمارے اندر سے نیکی کے تمام اٹھنے والے داعیات کو اول تو آرزو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے تو مر جاتی ہے، یہ رہتی ہے خام کہ مصداق ہم نے اپنے اندر ہر اٹھنے والی نیکی کی لہر کو کہیں دفن تو نہیں کرتے چلے جا رہے۔ سوچئے، غور کیجئے، اپنے اندر جھانکیے اور قلب باطن کی روح سے سوچئے کہ ہمارا مقصد وجود کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری گفتگو کو سمجھ چکے ہوں گے۔ ہم نے اسلامک ولاگز نامی ایک چینل بنایا ہے، اس پر جائیے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس پیغام کو تمام بنی ہوئے انسان تک پہنچائیے۔ یہ میرا اور آپ کا فرض منصبی ہے، اس کو ادا کیجئے تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے کہ اللہ، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملا تھا ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور اس پر بھی جو لوگ راہ راست پر نہیں آئے وہ اپنی کجروی کے خود ذمہ دار ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ آمین یا رب العالمین۔